زوال کا وقت شروع ہوتے ہی دربار کا اختتام ہو گیا تھا۔ سلطان اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کا رخ مخصوص کمرے کی جانب تھا جہاں سلطان مکمل دن گزارا کرتے تھے۔ وہیں بیٹھ کر وہ ضروری دستاویزات پر کام کرتے تھے۔ دوسرے شہر سے آنے والے قاضی، گورنر، ان سب سے ملاقات بھی سلطان کی اسی کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ محض جاسوسوں کے لیے انہوں نے ایک الگ کمرہ مختص کیا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کر وہ دوسرے ممالک کے حال احوال پوچھا کرتے تھے کہ وہاں پر کیا نظام چل رہی ہیں، کوئی ان کے خلاف اور کوئی ان کی رعایا کے خلاف کوئی سازش تو نہیں رچ رہا۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی تمام سپاہی، وزیر، دربان، قاضی صاحب، ہر ایک شخص ان کے عدم میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اکثر اوقات سلطان یہ حرکت کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے شک میں بادشاہ ہوں لیکن میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں۔ جس طرح آپ سانس لیتے ہیں اسی طرح میں بھی سانس لیتا ہوں، جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں میرا بھی وہی طریقہ کار ہے۔ لیکن سب کا کہنا تھا کہ آپ ہم سے رتبے میں بڑے ہیں، اس لیے آپ کو یہ عزت دینا ہم پر لازم ہے۔ اور محض سلطان مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی نشست سے اترے تھے، سب کی طرف ایک الوداعی نگاہ ڈالی تھی اور سیدھا اپنے مخصوص کمرے کی طرف بھڑکے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ان کا وزیر بھی موجود تھا اور دو حفاظتی سپاہی بھی ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ کئی بار سلطان کے اوپر دربار کے اندر ہی حملہ ہو گیا تھا، جس کے باعث وزیر کسی بھی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت ان کی حفاظت کرنا وہ اپنا سب سے اہم فریضہ سمجھتا تھا۔ سلطان مخصوص کمرے کے پاس آئے تھے اور وزیر کو دھیمی آواز میں ایک حکم دیا تھا اور خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کام محض وزیر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ سلطان کو اگر اپنی ذات کے علاوہ کسی اور ذات پر بھروسہ تھا تو وہ اللہ کے بعد وزیر تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نہ کبھی کسی دربان پر بھروسہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی مشیر پر۔ وہ مخصوص کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ کمرہ کئی رازوں سے بھرا ہوا تھا جس کے بارے میں محض سلطان کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ کے تھے، ان کا دماغ دربار میں ہوئے واقعات کی جانب ہی الجھا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اللہ اکبر کی صدا گونجی تھی اور سلطان اپنی الجھنوں کو نظر انداز کیے غسل خانے کی جانب بڑھ چکے تھے۔ جب بھی اللہ کے گھر سے بلاوا آتا تھا سلطان ہر ایک چیز کو فراموش کر دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر ذی روح کو انتظار کروایا جائے لیکن صرف اللہ کی ذات کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت اہتمام سے وضو بنایا تھا اور فوراً باہر آئے تھے۔ جائے نماز بچھا کر نیت باندھی تھی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ سلطان کی عادت میں شمار تھا جب بھی وہ نیت باندھ لیتے تھے تو ہر چیز کو فراموش کر دیتے تھے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کافی دیر تک انہوں نے اپنے لیے اور اپنی رعایا کے لیے دعائیں مانگی تھی اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ابھی وہ اپنی نشست سنبھالتے اس سے پہلے ہی ایک سپاہی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ حالانکہ سلطان جب تک اندر سے آنے والے کو اجازت نہیں دے دیتے تھے تب تک دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا۔ سلطان اس سپاہی کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے سپاہی کی جانب دیکھا تو وہ ہر بڑھا کر بولا تھا، بادشاہ سلامت، غضب ہو گیا، اللہ کا قہر نازل ہو گیا ہے۔ باہر فریادیوں کی لائن لگ چکی ہے، سب کی زبان پر محض ایک شکایت ہے۔ سلطان کا ماتھا ٹھٹکا تھا، آخر ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے سپاہی ایسی بات بول رہا تھا۔ وہ تمام چیزوں کو مسترد کیے فوراً محل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کو معلوم تھا وہاں پر تمام فریادی موجود ہوں گے۔ وہ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو وزیر ان کے راستے میں حائل ہو گیا تھا اور سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، نہیں بادشاہ سلامت، آپ نیچے نہیں جائیں گے، نیچے کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بھی دشمن نے آپ پر حملہ کیا تو ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ آپ محل کی چھت پر چلے جائیں، وہاں سے لوگوں سے پوچھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ جبکہ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، نہیں، ہمیں معاملہ کافی پیچیدہ لگ رہا ہے، ہمیں براہ راست سب سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آپ باقی سپاہی کو ہوشیار کر دیں تاکہ وہ بھیڑ پر نظر جمائے رکھیں۔ وزیر کسی قیمت پر بھی راضی ہونے کو تیار نہیں تھا مگر سلطان کے آگے بولنے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا۔
ان کے آگے وہ کسی دیوار کے مانند کھڑا ہوا تھا۔ سلطان جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے، تمام فریادی سلطان کو دیکھ کر ماتھا پیٹنا شروع ہو گئے تھے۔ سب کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے، جبکہ سلطان بری طرح سے بے چین ہو گئے تھے کہ اچانک سے ان سب کو ہوا کیا ہے۔ وہ سوالیہ لہجے میں بولے تھے، میرے عزیز لوگوں، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس طرح ماتھا پیٹنے سے اور آنسو بہانے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ان کی بلند آواز سنتے ہی تمام جانب خاموشی چھا گئی تھی، اور اس بھیڑ میں سے ایک بزرگ ماتھا پیٹتے ہوئے تکلیف دہ انداز میں بولا تھا، سلطان معظم، ہم پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ کیا قیامت آنے والی ہے؟ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارے پاس تو اتنے اعمال بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ آپ کچھ کریں، ایسا لگتا ہے جس سے قیامت آ جائے گی۔ اب وقت نہیں بچا ہے، ہم ختم ہونے والے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد سور پھونکی جائے گی، ہم سب کو نہیں مرنا ہے۔ سلطان معظم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ سلطان اس بوڑھے کی بات سن کر مزید الجھ گئے تھے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دربار کا اختتام کیا گیا تھا، لیکن اچانک سے اتنا واویلا ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ ایک بار پھر بلند آواز میں بولے تھے، اے ابن آدم، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آخر آپ کی فریاد کیا ہے؟ اس طرح بات کو گما گما کر پیش کریں گے تو ہم کبھی آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس طرح معاملہ مزید طویل ہو جائے گا اور وقت بھی ضائع ہوگا۔ تحمل سے ہمیں تمام باتیں بتائیں تاکہ ہم معاملے کا حل نکال سکیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر وہ بوڑھا خاموش ہو گیا تھا اور ایک دم بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا تھا، جبکہ سلطان بری طرح سے پریشان ہو گئے تھے۔ اس بوڑھے کو فوراً ہی طبیب صاحب کے پاس پہنچایا گیا تھا، جبکہ ایک نوجوان شخص بولا تھا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ معاملہ واقعی چھوٹا نہیں ہے، معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ وہ بوڑھا بالکل ٹھیک بول رہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ چند پل بعد سور پھونک دی جائے گی اور ہم سب ابدی نیند سو جائیں گے۔ سلطان اس نوجوان کو بہت غور سے سن رہے تھے، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ اور پھر جو بات اس نوجوان نے بتائی تھی، وہ سن کر سلطان کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ حیران کن نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ بولے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ سب دوبارہ سے اپنے گھروں کو چھان ماریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی رعایا اتنا گھٹیا مذاق کسی قیمت پر نہیں کر سکتی، اور جو حال ان سب کا ہو رہا تھا وہ مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا عذاب ناک حقیقت تھی۔ سلطان بالکل خاموش ہو گئے تھے، رعایا چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن سلطان کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا تھا اور انہیں تمام مجمع سنبھالنے کا بول کر وہ واپس مخصوص کمرے کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی ہو۔ نہ وہ کچھ سمجھ پا رہے تھے اور نہ ہی وہ کچھ بول پا رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آ کر خاموشی سے نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا ہاتھ سر پر تھا اور ان کے ماتھے پر شکنیں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ چند پل مزید گزرے تھے جب اچانک سلطان نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا تھا اور دو آنسو ٹوٹ کر ان کی داڑھی میں جذب ہو گئے تھے۔ اسی وقت مخصوص کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے دروازے کی سمت دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ ان کی زوجہ محترمہ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی موٹے موٹے آنسو جگمگا رہے تھے، جبکہ سلطان یکدم بے چین ہو کر اٹھے تھے اور اپنی زوجہ کو سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ ان کی بیوی بھی ان کی ہی طرح کافی آبدیدہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ زار و قطار ہوتے ہوئے بولی تھی، بادشاہ سلامت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہماری رعایا کیا بول رہی ہے؟ ہماری کنیزیں بھی یہی بتا رہی ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ یہ محض ایک گھر میں نہیں ہوا ہے، یہ کافی گھر میں ہوا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی گلوگیر آواز سن کر سلطان مزید پریشان ہو گئے تھے اور ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے ہوئے بولے تھے، نہیں میری جان، اس طرح سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پیدا ہوا ہے جس کے باعث یہ سب ہو رہا ہے۔ ہم فوراً ہی تمام معاملے کی تحقیقات کریں گے اور پتہ کریں گے کہ آخر کون ہے وہ غدار جو یہ حرکت کر رہا ہے۔
سلطان کی بات سن کر ان کی زوجہ نم لہجے میں بولی تھی، ہمیں معاملہ کافی پیچیدہ لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تبھی وہ ہم لوگوں سے قرآن پڑھنے کی توفیق چھین لینا چاہتا ہے۔ کہیں وہ بوڑھا سچ تو نہیں بول رہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ کیونکہ قیامت آنے سے پہلے ہی قرآن کے حرف اڑ جائیں گے، تمام قرآن کورے ہو جائیں گے۔ سلطان معظم کچھ کریں، ابھی تو ہمارے نامہ اعمال بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، ابھی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمیں ہمت چاہیے۔ ان کا انداز سلطان کو بہت تکلیف دے رہا تھا اور وہ خاموشی سے وہی نشست پر بیٹھ کے تھے۔ وہ سمجھے تھے کہ ان کی زوجہ انہیں سہارا دینے کے لیے آئی ہے، لیکن ان کی زوجہ خود اس بار بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک سلطان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر روتی رہی تھی، جبکہ سلطان بھی آنکھیں بند کیے ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کافی دیر بعد جب ان کا دل ہلکا ہو گیا تو انہوں نے سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ضبط کی انتہا پر ہیں۔ ان کی آنکھیں بند تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ماتھے پر شکنیں واضح تھیں اور سر پر ہاتھ موجود تھا۔ سلطان کو ایسے لوگ بہت ہی برے لگتے تھے جو سر پر ہاتھ دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی مر جائے تب اس طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن آج سلطان کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی بیوی سمجھ گئی تھی کہ ان کے شوہر کو بھی فی الحال ایک ساتھ کی ضرورت ہے۔ ان کو معلوم تھا ان سے بھی زیادہ تکلیف سلطان کو ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی زندگی قرآن پاک پر وقف کر چکے تھے۔ وہ بہت ہی نیک دل انسان تھے، اللہ کی عبادت کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے، کبھی بھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ ہر کام کو دیانتداری سے ادا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ نے ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں بادشاہ سلامت، آپ کو اس طرح نہیں ٹوٹنا ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ کو ہمت کرنی ہوگی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اگر آج آپ نے ہمت نہیں کی تو کبھی بھی کوئی بھی شخص اس حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جبکہ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ مسلسل ان کی آنکھوں میں پانی جمع ہوتا جا رہا تھا جس کو وہ اندر ہی ضبط کر رہے تھے، جبکہ ان کی زوجہ یکدم کھڑی ہوئی تھی اور ان کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، بادشاہ سلامت، اگر کوئی پریشانی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے تو ہم سے بیان کر لیں، ہم آپ کا آدھا دکھ بانٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے دل میں نہ رکھیں، جو آپ پر گزر رہی ہے ایک بار وہ بیان کر کے تو دیکھیں، کیا پتا آپ کا معاملہ حل ہو جائے۔ سلطان اپنی زوجہ کی بات سن کر بھی کچھ نہیں بولے تھے، انہوں نے چپ لگا لی تھی۔ ان کی عادت میں شمار تھا جب بھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے یا پھر کوئی عجیب مسئلہ ان کے دربار میں پیش ہو جاتا تھا، تب بھی سلطان کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ان کی زوجہ ان کو ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تھی۔ سلطان سرد لہجے میں بولے تھے، اگر آپ ہم سے پیار کرتی ہیں اور ہماری فکر کرتی ہیں تو ہمیں تنہا چھوڑ دیں، ابھی فی الحال ہم کسی سے بھی ملاقات کے خواہش مند نہیں ہیں۔ جو مشکل ہم سب کے ساتھ پیش آئی ہے اس کی تکلیف ہمیں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم محض اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح روئیں گے اور ایک دوسرے سے اپنی تکلیف بیان کریں گے تو ہم کبھی بھی اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے ہم خاموشی اچھے ہیں۔ آپ کمرے میں جائیں اور پریشان ہونے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ان کی زوجہ نے بھی ایک خاموش نگاہ اپنے شوہر کے وجود پر ڈالی تھی اور چپ چاپ مخصوص کمرے سے خفگاہ کی جانب چل پڑی تھی۔ اگر سلطان کبھی کسی کیس کی وجہ سے الجھے ہوئے ہوتے یا پھر کسی جنگ کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہوتا تو ان کی زوجہ لازمی ان کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی کرتی تھی، ان کو ہر بات سمجھاتی، لیکن اس پہر وہ جانتی تھی وہ سلطان کو کچھ بھی سمجھا لیتی، کوئی بھی دلاسا دے دیتی، لیکن ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے تھے انہوں نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ ملکہ کے کمرے میں جاتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سخت گرفت میں تھام لیا تھا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ زار و قطار روئے، چیخ چیخ کر اپنا درد بیان کرے، لیکن ان کے لبوں پر چپ کا قفل لگ گیا تھا۔ یہ ان کے ساتھ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ہمیشہ ہی ہوتا آیا تھا۔ جب بھی سلطان کسی مصیبت میں ہوتے تھے یا پھر کوئی بات ان کو تکلیف پہنچا دیا کرتی تھی تو سلطان بالکل خاموش ہو جاتے تھے، اور سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے دل کا درد بیان نہیں کرتے اور اپنا ہر دکھ اپنے دل میں ہی سما کر رکھتے ہیں، ایسے لوگ جلد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
جس کے باعث ان کی بیوی ان سے ہمیشہ اس بات پر تکرار کیا کرتی تھی کہ اپنے منہ سے الفاظ بھی ادا کیا کریں۔ محض رعایا ہی آپ کا سب کچھ نہیں ہے، ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں۔ جبکہ ان کے شوہر بجائے لڑنے کے ہمیشہ مسکرا کر اپنی بیوی کو ایسا جواب دیتے تھے کہ وہ ہمیشہ لاجواب رہ جاتی تھی اور لال سرخ ہو کر فوراً ہی غسل خانے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی منصوبہ تیار نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس معاملے کی اثر جر معلوم ہوئی تھی۔ چند پل مزید گزرے تھے جب ان کے مخصوص کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ سلطان جو بالکل ہی ہوش میں نہیں تھے، یکدم ان کی نگاہ دروازے کی جانب مرکوز ہوئی تھی۔ وہ اجازت دینا چاہتے تھے کہ اندر آ جاؤ، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پائے تھے۔ چند گھڑیاں باہر موجود شخص نے انتظار کیا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ سلطان آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر آنے والی ہی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ان کا وزیر تھا۔ سلطان اس کی خوشبو سے ہی پہچان گئے تھے مگر خاموش رہے تھے۔ وزیر سلطان کی حالت سے واقف تھا۔ اس کو معلوم تھا سلطان اللہ کے کتنے نزدیک ہے۔ ان کی کسی بھی چیز کی بے حرمتی سلطان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو سلطان فوراً ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے اور باہر نکال لیتے، مگر ابھی معاملہ اللہ تعالیٰ کا تھا اور وہ جانتے تھے کہ سلطان بالکل اپنے ہوش میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ تمام مجمع کو واپس بھیج کر سلطان کے پاس آئے تھے۔ وہ سیدھا سلطان کے قریب پہنچ گئے تھے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں اس وقت آپ بے انتہا تکلیف میں ہیں۔ آپ کیا اس بار تو پوری رعایا ہی تکلیف میں مبتلا ہوگی ہے۔ بے شک یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، مگر آپ اس طرح خاموش نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اس طرح خاموش ہو جائیں گے تو معاملے کی تہہ تک کون پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ آپ کو عطا کیا ہے، ایسا دماغ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ کچھ کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ ٹہر ٹہر کر اپنے الفاظ ادا کر رہے تھے۔ سلطان نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور وزیر کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ جو تکلیف وہ اپنی زوجہ کو بیان نہیں کر پائے تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ تکلیف وزیر کے سامنے بیان کرتے، لیکن پھر بھی خاموش رہے تھے کیونکہ ان کے حلق سے ہی آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ وزیر ان کا ماتھا تھامتے ہوئے بولا تھا، بادشاہ سلامت، اس طرح مایوس کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں یہ نمی بالکل بھی زیب نہیں دیتی۔ آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ وہ رب العالمین یقیناً آپ کی طرف کوئی پیغام بھیج رہی ہیں۔ آپ ہمیشہ سے ہر معاملے کی تہہ تک پہنچ کر مسئلہ سلجھا دیتے ہیں، تو پھر اس بار کیوں مایوس ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ کچھ تو سوچیں۔ مگر سلطان نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ وزیر کافی دیر تک ان کے پاس ہی کھڑا ان کو سمجھاتا رہا تھا، ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ اس طرح خاموش ہو جانے سے معاملات حل نہیں ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن شاید وہ اس بات سے نا واقف تھا کہ سلطان اس پہر کس اذیت میں مبتلا ہے۔ کافی دیر ان کو سمجھانے کے بعد جب اسے محسوس ہو گیا کہ سلطان پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو وہ بہت خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ سلطان کو اس طرح دیکھے گا۔ اس نے تو ہمیشہ سلطان کو مضبوط دیکھا تھا۔ وہ ہر گھڑی پورے قد سے کھڑے ہوتے تھے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو وہ چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت بخشی تھی کہ وہ کبھی کسی بھی مسئلے سے نہیں گھبراتے تھے، لیکن اس بار تمام بھرم ٹوٹ گئے تھے۔ سلطان بالکل ڈھہ گئے تھے، ان کا دماغ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ وزیر خاموشی سے باہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ جان کی بازی ہار جائے گا، لیکن اصل معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ اس کو بھی اس بڑے کی بات پر یقین سا ہونے لگا تھا کہ کچھ دیر بعد قیامت آ جائے گی، کیونکہ یہ قیامت کی پہلی نشانی تھی۔ مگر پھر وزیر کے دماغ میں یکدم ایک اور خیال آیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے قرآن کے حرف اٹھ جائیں گے اور قرآن کورا ہو جائے گا، مگر قرآن ہاتھوں میں رہے گا، اس طرح غائب نہیں ہوگا۔ یہی بات سوچ کر وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ سلطان آنکھیں بند کیے اپنی نشست پر بیٹھے گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ لیکن کافی سوچنے کے بعد بھی وہ مسئلے کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے تھے۔
وزیر کی کئی باتیں انہیں سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھے تھے اور سیدھا استبل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کو معلوم تھا ابھی فی الحال جتنا وہ سوچیں گے اتنا ہی الجھتے جائیں گے۔ انہیں ایک سکون دہ لمحہ چاہیے تھا۔ وہ استبل میں آئے تھے تو ان کی نگاہ اپنی پسندیدہ گھوڑی کی طرف گئی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچ گئے تھے اور اس کی لگام تھام کر استبل سے باہر لے آئے تھے۔ فوراً ہی ان کے حفاظتی سپاہی ان کے ساتھ ہی بڑھے تھے، لیکن سلطان نے انہیں دیکھ کر اشارے سے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیا تھا۔ دونوں ہی سپاہی پوری طرح سے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر وہ سلطان کے پیچھے نہیں گئے تو وزیر انہیں کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ یہ نہیں سنے گا کہ سلطان نے منع کیا ہے، بلکہ وہ الٹا ہی ان کو سزا دینا شروع کر دے گا، مگر سلطان کی حکم عدولی وہ کسی قیمت پر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے آپ کو ایک نئی سزا کے لیے تیار کر کے وہ دونوں محل میں ہی ٹھہر گئے تھے، جبکہ سلطان فوراً ہی اندرون شہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کا دل محض اس طرف ہی جانے کے لیے مچلا تھا۔ وہ جانتے تھے اس پہر ان کا وہاں جانا خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، مگر اس وقت وہ اس قدر بے چین تھے کہ انہیں محض ایک شخص ہی یاد آیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے سلطان ایک پتلی گلی میں داخل ہو گئے تھے۔ اس دوران عصر اور مغرب کی نماز بھی انہوں نے راستے میں ہی ادا کی تھی۔ اس وقت انہوں نے شاہی لباس ہی زیب تن کر رکھا تھا۔ انہیں بالکل بھی اپنی ذات کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر کوئی دشمن انہیں دیکھ لیتا، اور وہ بھی اس طرح، تو کبھی بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ کسی نے بھی ان پر حملہ نہیں کیا تھا، اور وہ ساتھ خیریت سے اس حجرے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ چاروں طرف عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے واپسی کے وقت انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر انہیں بالکل بھی اس چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ وہ اس سلطنت کے بادشاہ تھے۔ ایک حکومت ان کے آگے جھکتی تھی، دشمن ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے، اور وہ ایک معمولی سے علاقے میں کھڑے ہوئے ایک پسماندہ گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ چند پل بعد ایک نکہت زدہ آواز گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ کون ہے؟ سلطان پورے اعتماد انداز میں بولے تھے، ہم اس سلطنت کے بادشاہ سلطان ہیں۔ اے بنت ہوا، تم سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ چند ثانیہ کے لیے ماحول میں سکوت چھا گیا تھا۔ اندر موجود عورت یقیناً حیران رہ گئی تھی۔ چند پل مزید گزرے تھے اور دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے ایک سفید لباس میں بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی، جو سلطان کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر سلام کیا تھا اور اجازت طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ان کی آواز سنجیدگی سے لبریز تھی۔ اس بوڑھی عورت نے حیرانگی سے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اندر آنے کے لیے جگہ وہ ایک طرف ہو گئی تھی، جبکہ سلطان خاموشی سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ حجرہ بہت چھوٹا سا تھا۔ سامنے ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی جس پر سلطان بنا اجازت بیٹھ گئے تھے۔ وہ عورت سلطان کو دیکھتے ہوئے بے یقین لہجے میں بولی تھی، سلطان معظم، آپ اور یہاں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، یقیناً وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے، جبکہ سلطان نے محض ایک نگاہ اس بوڑھی عورت پر ڈالی تھی اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی سلطان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بوڑھی عورت بولی تھی، بادشاہ سلامت، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ محض ہم تک پیغام پہنچاتے تھے، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ جبکہ سلطان نے سر جھٹک دیا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولے تھے، یہ سب کیا چل رہا ہے شہر میں؟ تم یہاں رہتے ہوئے بھی ہر چیز سے غافل ہو، نہ تم نے ہم تک کسی چیز کا پیغام پہنچایا اور نہ ہی تم دربار آئی۔ کیا تم نے ہماری سلطنت کو بیکار سمجھا ہوا ہے؟ ان کا لہجہ سخت تھا، جبکہ وہ بوڑھی عورت سر جھکا گئی تھی۔ سلطان اس عورت کو دیکھتے ہوئے مزید بولے تھے، فوراً ہی تمام جگہ اطلاع پہنچا دو، شہر میں کوئی ایسا داخل ہو گیا ہے جو گھروں سے قرآن پاک غائب کر رہا ہے، اور پتہ کرو کہ وہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے۔ اندرون شہر میں رہتے ہوئے اگر تم نے ان تمام چیزوں کی جانچ پڑتال نہیں کی تو یاد رکھنا بنت ہوا، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم نے آپ کو زندگی صرف اس لیے دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مخلص رہیں، ہماری رعایا کے ساتھ مخلصی دکھائیں، نہ کہ اس طرح اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں۔
وہ سلطان کی بات سن کر سیدھی ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس کی آواز نکاس زدہ تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، وہ اب سیدھی ہو گئی تھی۔ وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی، جی بادشاہ سلامت، ہم تک اس بات کی اطلاع پہنچائی گئی ہے کہ شہر میں قرآن پاک غائب ہو رہی ہیں اور میں نے اس پر کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ تک اس بات کی اطلاع نہیں پہنچائی، مگر جلد یا بدیر مجرم آپ کے سامنے ہوگا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور چند ہدایات کر کے واپس باہر آ گئے تھے۔ ان کا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ان کو سب سے پہلے اس خاتون کی یاد آئی تھی۔ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ یہ یہودیوں کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک جاسوس تھی جسے سلطان نے پکڑ لیا تھا تو بڑے دربار میں اس کا قتل کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے بالکل نڈال حالت میں ایک بات کہی تھی، آپ ہر شخص کو ایک موقع دیتے ہیں، مجھے بھی محض ایک موقع دے دیں، میں اپنا آپ پر نچھاور کر دوں گی۔ میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ غداری نہیں کروں گی۔ سلطان نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کو ایک موقع دے، مگر جو بات اس نے کی تھی اس لحاظ سے سلطان اس کو مسلمان کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مگر جب اس نے چند دن بعد ہی سلطان کے سامنے کئی ایسے راز کھولے تو وہ جان گئے تھے کہ یہ عورت واقعی سدھر گئی ہے اور سچے دل سے اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس لیے سلطان نے اس کو اندرون شہر میں رکھا ہوا تھا تاکہ کبھی بھی اگر شہر میں کوئی مسئلہ آئے تو یہ فوراً ہی ان کو اطلاع پہنچا دے، مگر اس بار کئی دن گزر جانے کے باوجود اس نے کوئی اطلاع نہیں پہنچائی تھی، اس لیے سلطان یہاں آنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ عورت عمر دراز نہیں تھی، محض اس نے ایسا بیس اپنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی یہودی شخص اس کو دیکھ کر لے تو پہچان نہ پائے۔ وہ گھوڑی پر بیٹھ کر واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مسلسل ان کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی جس کو وہ جھٹکتے جا رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے، لیکن ان کا دماغ بالکل بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہ رات کے پہلے پہر کے اختتام پر ہی محل پہنچ گئے تھے۔ ان کی زوجہ، وزیر، کافی سپاہی، دربان سبھی ہلکان ہو گئے تھے، مگر سلطان کو اندر داخل ہوتا دیکھ سب نے ہی اسی پر شکر ادا کیا تھا، اور ان کی زوجہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی اور ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ سلطان نے ان کے وجود کو محسوس کر کے گہری سانس لی تھی اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہیں، آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک ضروری کام سے گئے تھے، بس دعا کریں کہ ہمارا یہ کام بہتر ثابت ہو۔ ان کی زوجہ فوراً ہی ان کے حق میں دعا کرنے لگی تھی، جبکہ وزیر بھی بے ساختہ ان کے قریب آیا تھا اور پریشان کن لہجے میں بولا تھا، بادشاہ سلامت، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ نہ سپاہی موجود تھے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی حفاظت یا ہتھیار تھے، آپ ایسے کیسے محل سے باہر جا سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے آپ کے پیچھے کتنے دشمن لگے ہوئے ہیں؟ خدا نہ کرے اگر کسی دشمن نے آپ پر حملہ کر دیا ہوتا تو ہم سب کا کیا ہوتا؟ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ کئی جان لگی ہوئی ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی رعایا کا کیا ہوگا؟ بے شک اس بار کا مسئلہ کافی پیچیدہ، لیکن آپ اس طرح اپنی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، آپ کو ہمارے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، وہ تکلیف دہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ سلطان نے ایک نرم نگاہ وزیر کے وجود پر ڈالی تھی اور بے ساختہ بولے تھے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا، مگر ہم اس وقت کچھ بھی بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ بھی آرام کریں اور باقی سب کو بھی آرام کرنے دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے تھے، مگر اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑنا نہیں بھولے تھے۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آئے تھے اور خاموشی سے غسل خانے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اس عورت سے ملاقات کی وجہ سے وہ عشاء کی نماز ادا نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے وضو بنایا تھا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کیے تھے، مگر ان کے لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے تھے اور اپنے بستر کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ پورا دن گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک سلطان نے اس چور کو نہیں پکڑا تھا جو قرآن پاک غائب کر رہا تھا۔
ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ یہ قدم اٹھا کیوں رہا ہے۔ بستر پر لیٹ جانے کے باوجود ان کی نیند کوسوں دور تھی۔ ان کی زوجہ بھی کروٹ بدل رہی تھی، ان کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، مگر وہ سلطان سے مخاطب بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھ کر ڈھیروں باتیں کرے، ان کو بتائیں کہ وہ اس وقت کس تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے دماغ میں کیسے کیسے خیالات چل رہے ہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی ان کے شوہر ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے چپ لگا لی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا اور سلطان کب نیند کی وادیوں میں گھوگے تھے انہیں کچھ علم نہیں ہوا تھا، مگر اچانک تہجد کے وقت ہی ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ انہوں نے چاروں طرف نگاہ گھمائی تو ہر طرف سناٹا ہو رہا تھا۔ ان کی زوجہ نماز ادا کر رہی تھی، وہ خاموشی سے غسل خانے گئے تھے، وہاں پر وضو بنایا تھا اور ایک بار پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جب انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے، اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک پائے تھے، وہ زاروں قطار رونے لگے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی آنکھوں سے دریا بہہ رہا ہو۔ کافی دیر رونے کے بعد ان کے منہ سے تکلیف دہ انداز میں اللہ کا نام نکلا تھا اور وہ اپنے رب سے عاجزی سے بولے تھے، اے رب العالمین، اے میرے مالک مولا، اے کل کائنات کے شہنشاہ، تو جانتا ہے ہم گنہگار لوگ ہیں، مگر ایسی اذیت میں ہمیں مبتلا نہ کر۔ اے پاک پروردگار، مجھ کو اتنی ہمت بخش کہ میں اس تمام مسئلے کا حل نکال لوں۔ میں بھی ایک عام انسان ہوں، ایک معمولی ذی روح، کب تک تو مجھ پر اتنی آزمائشیں ڈالتا رہے گا؟ یا اللہ، میں تجھ سے شکوہ نہیں کر رہا، بس ایک بات بول رہا ہوں، بس مجھ کو اتنی ہمت دے کہ میں ہمیشہ تیرے آگے سرخرو رہوں، کبھی بھی نڈال نہ ہوں۔ یا اللہ، مجھے اتنی ہمت بخش کہ میں آج اس چور کو پکڑ لوں اور اس سے پوچھ لوں کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ قرآن پاک کے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتا ہے۔ کافی دیر تک سلطان دعا مانگتے رہے تھے، روتے رہے تھے۔ ان کی زوجہ مسحری پر بیٹھی نم آنکھوں سے اپنے شوہر کی کیفیت دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا ہی حال ان کا بھی تھا، مگر وہ یہ بھی مانتی تھی کہ جس نوعیت کی محبت سلطان کرتے تھے اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے جائے نماز لپیٹ دی تھی اور وہاں پر خاموشی سے تسبیح کے دانے گمانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی فجر ہونے والی تھی، اسی لیے سلطان نے سونا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا جبکہ سلطان کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات گردش کرنے لگے تھے۔ ان کا دل کیا کہ وہ ابھی کے ابھی محل سے نکل کر پورے شہر کا دورہ کریں، لیکن انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لینے میں عافیت جانی تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی جب اللہ اکبر کی صدا گونجنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان خاموشی سے اٹھے تھے اور ایک سادہ لباس لے کر غسل خانے چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے کپڑے تبدیل کیے تھے، اپنے آپ کو ایک معمولی انسان کے بھیس میں ڈھال لیا تھا اور فوراً باہر آ کر فجر کی نماز ادا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دوبارہ دعا مانگی تھی اور خاموشی سے محل کے پچھلے حصے سے نکل کر گشت کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی زہریک نگاہیں ہر منظر کو گو رہی تھی، وہ ایک ایک چیز کو محسوس کر رہے تھے۔ ان کا دل کہتا تھا کہ آج کے آج ہی وہ تمام معاملے کا حل نکال لیں گے۔ نہ جانے کیوں انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی ہیں، اور کہتے ہیں نا، جب کسی چیز کا احساس ہو جائے تو وہ رب تعالیٰ اپنے انسان کی حاجت کو ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ کسی احساس کے تحت دائیں جانب کی طرف چل پڑے تھے۔ یہ بالکل کچا علاقہ تھا، ہر طرف دھول دھول تھی اور کافی دور جا کر چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے تھے۔ سلطان اکثر اس طرف آتے تھے لیکن رات کے وقت اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے۔ اس بار وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے تھے اور تمام چیزوں کو مسترد کیے وہ اس طرف ہی آ چکے تھے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہو رہا تھا، تھوڑی تھوڑی روشنی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک پتلی سی گلی میں داخل ہو گئے تھے جہاں پر محض 3 مکان بنے ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس گلی میں عجیب سکون ہے، ہر طرف اندھیرے کا بسیرا تھا، حالانکہ تھوڑی تھوڑی روشنی آسمان میں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان آگے بڑھے تھے جب اچانک ایک گھر میں سے انہیں بدہم روشنی باہر آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
یہ مکان بالکل الگ بنا ہوا تھا۔ سلطان کچھ سوچ کر اس مکان کے قریب ہی گئے تھے جب انہیں اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ صبح فجر کا وقت ہو رہا تھا اور یہ کچا علاقہ تھا۔ اس جگہ صبح کے وقت کسی کا جانا ان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ گھوم کر اس گھر کی کھڑکی کے پاس آئے تھے۔ وہ اندر جھانکتے اس سے پہلے ہی انہیں ایک دم حیا آئی تھی۔ اگر اس گھر میں کوئی اور رہتی ہوگی اور عجیب حالت میں ہوئی تو کتنی غلط بات ہو جائے گی۔ انہیں یکدم شرمندگی محسوس ہوئی تھی، لیکن جیسی ان کی نگاہ اس گھر کے دروازے کے قریب پڑی ہوئی اس شے پر گئی تھی تو سلطان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ ان کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ ان کا دل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ بے ساختہ تھا، اس کھڑکی کے قریب ہوئے تھے۔ اب اس گھر میں کوئی عورت تھی یا مرد، ان کی حیا کہیں دور چلی گئی تھی، بلکہ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ان کا دل مزید گھبرانا شروع ہو گیا تھا اور جیسے ہی انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو یکدم ان کے منہ سے ایک دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی اور وہ بے ساختہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ جیسے ہی سورج طلوع آفتاب ہوا پورے محل میں یہ بات پھیل گئی کہ سلطان صبح کے وقت دربار سے باہر نکلے تھے، لیکن کہاں گئے کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ ان کی زوجہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کو گشت کے لیے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن زوال کا وقت ہونے والا تھا مگر سلطان واپس محل نہیں آئے تھے۔ ان کی زوجہ نے سب جگہ سپاہی پھیلا دیے تھے کیونکہ انہیں اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وزیر بھی ہر طرف ان کو تلاش کر رہا تھا، لیکن سلطان کہیں بھی نہیں مل رہے تھے۔ تمام جگہ پھیل جانے کے باعث کچھ سپاہی کچے علاقے کی طرف بھی آئے تھے اور سلطان کچے علاقے کے میدان میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر تمام سپاہی حیران ہو گئے تھے اور فوراً انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سلطان بالکل بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھے۔ انہیں گھوڑے پر لاد کر وہ لوگ محل کی طرف آئے تھے۔ فوراً ہی تمام جگہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ سلطان مل چکے ہیں، اس لیے تمام سپاہی اور وزیر بھی محل کی طرف لوٹ آئے تھے۔ سلطان کو لیے وہ لوگ طبیب صاحب کے پاس پہنچے تھے، جبکہ ان کی زوجہ کو بھی اس بات کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ سلطان مل گئے ہیں، لیکن سب حیران تھے کہ سلطان کچے علاقے کے میدان میں بے ہوش کیوں ہوئے تھے۔ آخر کیا ہوا تھا؟ ان کی زوجہ، وزیر، سپاہی، دربان، ہر ایک کے چہرے پر ہی یہ سوال تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان کو ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ طبیب صاحب نے نرمی سے ان سے پوچھا تھا کہ باش سلامت، ہوا کیا ہے؟ آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ جب اچانک انہوں نے محض اپنے وزیر کو بلانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وزیر جو اسی انتظار میں تھا بے ساختہ کمرے کے اندر آیا تھا، تو سلطان اس کو دیکھتے ہوئے حکمی انداز میں بولے تھے، پوری سلطنت کو بڑے میدان میں جمع کرو، ہمیں ایک اعلان کرنا ہے۔ وزیر حیران ہوا تھا کہ سلطان کو ہوا کیا ہے، لیکن ان کے حکم کی تعمیل اس پر فرض تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہی پورے شہر میں اعلان کر دیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد سب بڑے میدان میں پہنچ جائیں۔ ان کی زوجہ کافی رو رہی تھی، ان کے سینے سے لگی بس ایک ہی شکوہ کر رہی تھی کہ سلطان، آپ بالکل بھی اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھتے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن سلطان چپ رہے تھے اور ان کی یہ چپ ان کی زندگی کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا اور عصر کی نماز کے بعد پورا مجمع جمع ہو گیا تھا اور سلطان کو منبر پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس کئی حفاظتی سپاہی موجود تھے، وہ خود بھی چوکنا تھے کیونکہ ایسے ہی کئی بار ان پر حملہ ہوا تھا۔ سلطان تمام رعایا کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم سب کے قرآن پاک کہاں پر ہیں۔ کچے علاقے کی سب سے پتلی گلی کے تیسرے مکان میں ہمارے قرآن مقدس موجود ہیں، اس لیے کئی اوراق اس دروازے پر پڑے ہوئے ہیں جس کے گرد مٹی جمع ہوئی ہے اور اندر چند آدمی ان اوراق کو پیروں تلے روند رہی ہیں، ان کی بے حرمتی کر رہی ہیں۔ وہ منظر ہمارے لیے دل چیر دینے والا تھا اور معلوم ہے یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہونے کے باوجود اس کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر اس قرآن کو اپنے گھروں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے گرد غلاف چڑھا کر صندوق میں رکھ دیتے ہیں، محض اس وقت کھولتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تب ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس رب نے ہمیں اس سزا سے نوازا ہے کہ تم میرے بندے ہو کر میری کتاب کو نہیں پڑھتے،
اس کی تلاوت نہیں کرتے تو میں تم سے یہ پڑھنے کی توفیق ہی چھین لوں گا۔ اگر ہم روز قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، روز مدرسے میں قرآن کو کھولا جا رہا ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کوئی شخص ہمارے گھر میں گھس کر ہمارے قرآن پاک کو چوری نہیں کرتا۔ ان کا لہجہ نم تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی بات سن کر وہاں موجود ہر شخص کا سر جھک گیا تھا۔ سبھی شرمندہ نظر آ رہے تھے، اور بھلا شرمندہ کیوں نہ ہوتے؟ آخر غلطی ہر شخص کی تھی۔ سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور تمام لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، میرے عزیزو، میں جانتا ہوں میرے الفاظ کافی سخت ہیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی غفلت نے دشمن کو ہم تک پہنچنے کی اجازت دی ہے اور ہماری مخصوص کتاب کی بے حرمتی کرنے کی ہمت دی ہے۔ یہ بول کر وہ چند ثانیہ خاموش ہوئے تھے اور پھر بلند آواز میں بولے تھے، میں سلطنت کا بادشاہ سلطان پوری رعایا کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ ہر روز سب قرآن کھول کر تلاوت کریں گے۔ کسی شخص نے بھی اگر یہ نہیں کیا تو ہم سخت قدم اٹھائیں گے اور اس کو سزا دیں گے۔ یہ بول کر وہ ممبر سے اتر گئے تھے اور فوراً ہی وہاں بھیج کر اپنے سپاہیوں کو ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ دربار میں سلطان نے ان لوگوں سے سختی سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس بار معاملہ ان کا یا ان کی رعایا کا نہیں تھا بلکہ اللہ کا معاملہ تھا۔ وہ تمام لوگ ڈر چکے تھے، ان کی تعداد 5 تھی۔ وہ لوگ جلد ہی وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے، کیونکہ سلطان کی دل خراش چیخ کے بعد وہ لوگ باہر آئے تھے اور سلطان کو وہیں پر پڑا دیکھ فوراً ہی انہیں میدان میں پھینک دیا تھا۔ ان لوگوں نے انکشاف کیا تھا کہ وہ دشمن کی طرف سے بھیجے گئے ایجنٹ تھے، جن کا مقصد رعایا کے دل سے قرآن کی محبت کو کم کرنا اور سلطنت میں انتشار پھیلانا تھا۔ اسی مقصد کے تحت وہ لوگ گھروں میں گھس کر لوگوں کے قرآن پاک چوری کرے تھے اور کئی گھرانوں سے وہ یہ حرکت کر کے قرآن پاک کی بے حرمتی کر چکے تھے۔ مگر جلد ہی رعایا میں یہ بات پھیلتی چلی گئی تھی کہ گھر سے قرآن غائب ہو رہے ہیں، اور جب یہ اطلاع سلطان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سلطان کو اس جگہ تک کیسے نہ پہنچاتے جہاں پر ان کی کتاب کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ سلطان نے ان 5 کو سزائے موت سنائی تھی اور اپنے ہر علاقے میں مدارس کھلوائے جہاں بچوں اور بڑوں کو قرآن کی تلاوت، حفظ اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی تربیت دی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی حفاظت کے لیے سخت قوانین نافذ کیے گئے تھے۔ یہ واقعہ رعایا کے لیے ایک اہم سبق بن گیا۔ وہ لوگ جو کبھی قرآن کو صرف صندوق کی زینت سمجھتے تھے، اب اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے لگے تھے۔ سلطان کا یہ اقدام تاریخ میں ایک عظیم مثال بن گیا اور ان کی سلطنت میں قرآن کی روشنی پھر سے جگمگا اٹھی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے یا صندوق میں رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن کی عزت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی آج کی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔